اس شرط تے کوئی چلسی گلا بھی چلیا تے تسی بھی چلے ہو. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلى كمل اتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین، علماء گرامی قدر، عیدگاہ شریف سے تشریف لائے ہوئے صاحبزادہ صاحب اور جملہ باذوق حاضرین و سامعین و ناظرین، مختصر لفظوں میں ابتداً یہی گزارش کروں گا کہ قاضی مولانا سراج الدین صاحب سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میں اس مرتبہ پنڈی کے علماء کو سنوں گا، بلکہ میرا خیال ہے مولانا ابو بکر چشتی صاحب کا پروگرام تھا، وہ غالباً پہلے بول چکے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ ہم انہیں سنیں گے اور حضرات کو بھی سنیں گے، ہمیں بھی موقع دیں، مگر انہوں نے پھر یہاں آ کر اصرار کر دیا. یہ آواز ذرا سیٹ کریں، یہ گونج کیوں ہو رہی ہے. تو بہرحال جو کچھ میرے پاس ہے، جس قدر بھی ہے، میں اپنا ذوق اور اپنی معلومات پیش کروں گا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات کہ جس نے ناخواندہ لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا. ان پڑھ ناخواندہ لوگوں میں رسول بھیجا، رسولا منہم، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی جنس سے تھا، یعنی انسان تھا. منہم انسان کی شکل میں آیا، انسان کی صورت میں آیا، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، انسان بھیجا. منہم اگر فرشتہ بھیجتے
تو کہتے کہ سیکھنے والے انسان ہیں، پڑھانے والا فرشتہ ہے، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اگر پڑھانے والا فرشتہ ہوتا، فرشتہ بھیجتے، اور پڑھنے والے انسان ہوتے سامنے بیٹھے ہوئے، تو یہی عرب کہتے بھائی یہ کیسا اللہ ہے کہ انسانوں کے پڑھانے کے لیے فرشتہ بھیجا، بھلا انسان اور فرشتے کے مابین کیا رشتہ؟ اس لیے ہم نے رسولا منہم، انسانوں کے بھیس میں، انسانوں کی شکل میں، دیکھیں نا وہ فرشتہ بھی آیا، فتمثل لہا بشرا سویا۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں، ماشاءاللہ بڑا بیدار مغز قسم کا مجمع ہے میرے سامنے، محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ اچھے چیدہ علم والے لوگ بیٹھے۔ یہ بند کر دیں تھوڑی دیر کے، کوئی ایسا کوئی ایمرجنسی پیغام آپ کو نہیں آنا، کوئی بات نہیں۔ اکبر نے کہا تھا، اب ٹیلی فون بج رہے ہیں نا، 70 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ امید چشم مروت کہاں رہی باقی، امید چشم مروت، بھائی آنکھ پہلے کسی سے ملتی تھی تو لوگ شرم کرتے تھے نا، امید چشم مروت کہاں رہی باقی، ذریعہ باتوں کا جب صرف ٹیلی فون ہوا۔ اب ٹیلی فون کان سے لگا ہوتا ہے، آنکھ تو ملتی نہیں ہے، شرم کہاں پیدا ہو؟ پہلے لوگوں میں شرم و حیا اس لیے بھی تھا کہ ٹیلی فون نہیں تھے، آنکھیں ملتی تھی تو حیا پیدا ہو جاتی تھی۔ بڑی کمال بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھ ملتی تھی، آنکھ سے حیا پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا قرآن نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، میں دلیل قرآن سے دے رہا ہوں اب اس حیا پر۔ حور مقصورات، مقصورات قصر کا معنی ہوتا ہے چھوٹی نگاہ، جن کی آنکھیں شرم و حیا کی وجہ سے اپنے بس دامن تک جھکی ہوئی ہوں گی، اوپر نہیں دیکھیں گی۔ حور مقصورات، حور کی جمع حورا ہے، حور جمع ہے، حورا اس کا واحد ہے، یہ کم لوگوں کو پتا ہے۔ حور جمع ہے، واحد نہیں ہے، اس کا واحد حوراؤن ہے، صرف اس کو خواجہ میر درد نے شعر میں باندھا ہے صحیح، ورنہ سب حور ہی باندھتے ہیں، حور تو جمع ہے۔ اور حضرت ابو سعید ابو الخیر نے اس کو صحیح باندھا ہے، حورا بنظارہ نگارم سفزد۔ حورا کہتے ہیں عربی میں اس عورت کو جس کی آنکھیں موٹی ہوں، خوبصورت ہو، اس کو حوراؤن کہتے ہیں۔ اس کی جگہ حور عین، عین موٹی آنکھ والی عورتیں قرآن میں ہے۔ حور مقصورات، وہ عورتیں جو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں اٹھاتی نہیں، پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیتی جس طرح آج کل دیکھا جاتا ہے بازار میں۔ ناواقفوں کے سامنے پردہ کشائی ہوتی ہے، اور جب واقف آ جائے تو نقاب کو چہرے پر ڈال لیا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو وہ حور مقصورات، چھوٹی نگاہ والی عورتیں جن کی حیا حد ادب سے آگے نہیں بڑھتی ان کی نظر،
تو ثابت یہ ہوا کہ آنکھوں سے حیا کا تعلق ہے، میں نے یہ ثابت کیا۔ تو اب فون پر صرف بات ہوتی ہے اور کان میں بات پڑتی ہے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ جو کان میں بات پڑ جائے۔ یہاں تو میری آپ سے نظریں بھی مل رہی ہے اور کانوں میں بات بھی پڑ رہی ہے، دونوں معاملے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ ہوا کہ ایک استاد کا مجھے ایک قطع یاد آیا، ذرا شعر سنیے گا، یہ شعر آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، کہ جب تیری بات کان پڑتی ہے، جب تیری بات کان پڑتی ہے، تنے بے جان میں جان پڑتی ہے۔ جب تیری بات کان پڑتی ہے، تنے بے جان میں جان پڑتی ہے، فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے۔ فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے۔ رسولا منہم، ان کی جنس سے، انسانوں میں سے میں نے رسول بھیجا، قاصد بھیجا۔ دیکھیں نا، وہاں بھی فرمایا، یہاں بھی رسول ہے، وہاں بھی رسول ہے، یعنی اس آیت میں بھی رسول ہے اور جو اب میں پڑھوں گا اس میں بھی رسول ہے، یہاں بھی رسول ہے، وہاں بھی رسول ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہاں بھی رسول ہے اور وہاں بھی رسول ہے۔ رسولا منہم فارسلنا الیہا روحنا، روحنا یہی رسول ہے نا، روحنا، اپنے روح کو یعنی رسول کو، فتمثل لہا بشرا سویا۔ اب دیکھیے، نور اور بشر کا جھگڑا بڑا پرانا ہے، میں دونوں مسلکوں سے ہٹ کر اونچا بول رہا ہوں، مجھے کسی مسلک میں نہ پھنسائیے کہ میں کوئی بریلویوں کی طرفداری کر رہا ہوں یا دیوبندیوں کی نفی کر رہا ہوں، نہیں، میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ جی فتمثل لہا بشرا سویا۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کا جسم تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، تو وہ کس طرح نور ہے؟ نور سے تو ہاتھ گزر جاتا ہے، نور ٹچ نہیں ہوتا، ان سے تو لوگ مصافحہ کرتے تھے، یہ نور کیسے ہیں؟ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا نور ہے فتمثل لہا بشرا سویا، کہ جو نور فرشتے کی حقیقت تو نور ہے نا، اس میں تو وہ کلام نہیں، تو وہ یہاں آ کر فتمثل لہا بشرا سویا، مریم کے پاس آیا بشریت کے روپ میں، تو اس کا جسم تھا نا، بات بھی کی، سارا مکالمہ قرآن نے بیان کیا ہے، تو جبریل بولا تو اللہ نے بیان کیا نا اس کو، تو بولنے کے لیے جسم چاہیے، جسم کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے آواز چاہیے، تو سارے تقاضے بشریت کے اس نورانی مخلوق میں تھے، اللہ نے پیدا کر دیے، یعنی اس کی اصل نورانیت تھی، اس کو لباس بشریت میں بھیجا، اصل نور تھی۔ تو جبریل جو پیغام لانے والا ہے اس کی اصل نور ہے، اور جس پر لا رہا ہے وہ نور ہو کر لباس بشریت میں نہیں آ سکتا۔
ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کا سامنے سامنے فیصلہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ کسی کی جانبداری نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، اس کو رد کیجئے اور آیت سے رد کیجئے، دلیل قطعی سے۔ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اول ما خلق اللہ نوری یہ حدیث معتبر نہ صحیح، ہمارے نزدیک تو ہے، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں، آپ کے نزدیک معتبر نہیں، تو قرآن تو معتبر ہے۔ فتمثل لہا بشرا سویا، سیدھا سادہ جسم اعضاء والا بشر بن کر آیا۔ نور بشر بننا قرآن میں ثابت ہے، تو حضور کا نور ہونا اور پھر نور کا لباس محمد میں آنا یہ کوئی مستبد ہے، بعید ہے؟ رسولا منہم، ان میں سے رسول بھیجا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کے روپ میں، انسانوں کی شکل میں۔ دوسرا منہم کا مطلب یہ ہے کہ انہی جیسا تھا، امی تھا، کیونکہ امیین کا ذکر ہے نا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جن کی طرف آیا وہ بھی ناخواندہ تھے اور جو آیا وہ بھی ناخواندہ تھا۔ بڑا قرآن نے عجیب مضمون بیان کیا۔ یہ قرآن کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور قرآن ہی سے میں کچھ اور بھی ثابت کروں گا۔ ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے نا، سامنے آنا، ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے۔ ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے، تو ابھی اور بات کھلے گی۔ جو لوگ نہیں میری بات کو سننا چاہتے وہ بھی انشاءاللہ دلجمی سے سنیں گے، ان کی طبیعت کھلے گی۔ راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ رسولا منہم، امی رسول، ان پڑھ رسول، ناخواندہ رسول بھیجا۔ بھائی بعض لوگ بڑے خوش ہوئے، ہم تو یہی کہتے تھے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان پڑھ ہے، تم کہتے ہو اس کے پاس علم غیب ہے۔ بھائی تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تو غیب جانتا ہے، علم غیب، اس کے پاس مطلق علم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے منہم، ان امیین میں سے جن ناخواندہ لوگوں کی طرف ہم نے بھیجا، یہ رسول بھی انہی کی طرح ان پڑھ تھا۔ ذرا آگے چلیے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلے تو بھائی یہ ہے، یہاں سے اب دوسرا درجہ شروع ہو گیا۔ جو لوگ خوش ہوئے تھے نا کہ یہ تو امی ہے، بھائی امیوں میں بھیجا گیا، خود بھی جن کو پڑھا رہا ہے وہ بھی امی ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، ان پڑھ ہیں، اور رسول کو بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی ان پڑھ ہے۔ کمال ہے بھائی، یہ تو قرآن مجید کہ ہم تو اس میں لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، نہ مضمون کو بدلا سکتے، کافر ہو جائیں گے۔ تو خوش ہونے کی بات نہیں ہے، آگے کام اور شروع ہو گیا۔ یتلو علیہم آیاتہ،
وہ ان پڑھ رسول جس کو امیوں میں شمار کیا جایا ہے، وہ ان ناخواندہ لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ بھائی عجیب ان پڑھ ہے، عجیب ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ تو پڑھ بھی نہیں سکتا، ان پڑھ جو ہوا، ان پڑھ جو ہوا تو یہ ایسا ان پڑھ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، آیات بھی ادھر ادھر کی نہیں، آیات ہی جو علیم خبیر ہے، اس علیم کی آیات پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے علیم کی آیات ہیں تو ان میں علم بھی ہوگا نا، علم سے بھری ہوئی آیات ہوں گی۔ یہ ان پڑھ جس کو بعض لوگ ان پڑھ کا لفظ سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ ایسا ان پڑھ ہے، امی ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، کہ تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے پاک نہیں تھے۔ یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، اور ان کو، بھئی آپ سنیے، ذوق سے سنیے، یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے۔ ان پڑھ بھی ہے، تلاوت آیات بھی کرتا ہے، یزکیہم، ان کو پاک بھی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے ان پڑھ۔ ہے ان پڑھ لیکن کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، کتاب سے کتابت بھی ہے جی۔ یہ کتابت اسی سے ہوتی ہے نا، کتاب میں کتابت ہوتی ہے نا، اس کو یہ کتاب کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت جلد تو نہیں تھی نا اس پہ، وہ تو لفظوں کی صورت میں اترا، اور لفظ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس پر کتاب کے لفظ کا اطلاق کیا کہ کل یہ لکھے جائیں گے، کتابی صورت میں آئیں گے۔ تو کتاب بھی سکھاتا ہے، والحکمتہ، اور دانائی بھی سکھاتا ہے۔ یا اللہ، کیا کتاب جو ہے اس میں دانائی نہیں ہے؟ یہ دانائی کوئی الگ چیز ہے، تیری کتاب میں دانائی کی باتیں نہیں ہیں؟ کیونکہ واو عاطفہ ہے، یہ مغایرت چاہتی ہے، کتاب اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے۔ کتابہ والحکمتہ، کتاب اور ہے، حکمت اور ہے۔ تو مطلب ہے کہ یا اللہ اس کتاب میں حکمت نہیں تھی؟ حکمت کیا ہے؟ بھئی آپ نے، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بتا جو دیا، میں نے ازواج مطہرات کو جو کہا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ بھائی میں نے ازواج مطہرات کے حجرات، سورہ حجرات میں یہ بیان جو کر دیا، اور کئی آیات میں ذکر، ابھی تک تم نہیں سمجھے؟ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ مجھے بتائیں والحکمتہ کا کیا معنی ہے؟ کیا کتاب میں حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے؟ کون کافر ہے جو یہ کہے کہ قرآن مجید میں دانائی نہیں ہے، حکمت نہیں ہے؟
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حکمت کی تعریف اللہ نے کی، دانائی تو اتنی ہے، جو منبع دانائی ہے وہ اپنی کتاب میں اپنی آیات میں حکمت نہیں بھیج رہا، تو والحکمتہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیات سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اے ازواج مطہرات اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرو۔ والحکمہ، جس کی بیویاں ہو اس کی باتیں سنا کرو، وہ منبع دانائی ہے، اس کی الفاظ یاد کرو اور پھر امت میں نقل کرو، پھر یہ حدیث کی کتابی شکلوں میں آئے گی، کسی کا نام بخاری ہوگا، کسی کا نام ترمذی ہوگا، کسی کا نام نسائی ہوگا، یہ حکمت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ والحکمہ، حکمہ کا معنی ہے والکتابہ والحکمہ، کتابہ والحکمہ، یعلمہم الکتابہ والحکمہ، کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے، جو میں نے اجمالاً کچھ تفصیلاً آیات کی تفسیر خود آیات کی تفسیر خود آیات کرتی ہیں، جن مسائل کو مفاہیم کو میں نے مجمل چھوڑا ہے قرآن میں، یہ اپنی گفتگو سے ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ یہ وہ امی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت، آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی کرتا ہے اور الگ جو بات کرتا ہے وہ سراسر دانائی کی بات ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ والحکمت، اب کیا ثابت ہوا کہ جو لوگ امی کے لفظ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول معاذ اللہ علم نہیں رکھتا، ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ تو ان پڑھ تھے، چلے تو امی کا یہاں اگر نبی پر لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس امت کی طرف، جن حاضرین کی طرف مبعوث ہوئے، بھیجا گیا، وہ انہی کی طرح ناخواندہ تھے، اسی صلاحیت کے مالک تھے، اسی طرح معاذ اللہ بے علم تھے۔ اگر یہی مفہوم ہے تو ایک بے علموں کو کیا علم دے سکتا ہے؟ بھائی آپ جاتے ہیں راجہ بازار میں تعلیم القرآن میں پڑھنے کے لیے تو عالم سمجھ کر جاتے ہیں نا، خود جاہل ہیں تو عالم سمجھ کر جاتے ہیں۔ سبزی منڈی والے شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں آپ تو پڑھنے کے لیے کہ ہم ان پڑھ ہیں، چلے یہاں علماء ہوں گے ہمیں پڑھائیں گے، خود آپ جاہل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اگر وہاں کے علماء بھی آپ جیسے ہی ہوں، امی ہوں، ان پڑھ ہوں، تو آپ کو خاک سکھائیں گے؟ اندھا اندھے کو کیا راستہ بتائے گا؟ خفتہ را خفتہ کہہ کند بیدار، ستے یا ستا کن جگہ سی۔ سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ مدارس میں جاتے ہیں تو ان کو تعلیم یافتہ سمجھ کر خود جاتے ہیں آپ کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم پڑھ لکھ جائیں گے، تو اب اگر آپ ان کو جاہل سمجھ کر جائیں
تو پھر آپ گھر ہی بیٹھے رہیں، وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو آپ جیسے ان پڑھ ہیں۔ تو اگر معاذ اللہ حضور ان جیسے امی تھے جن میں بھیجے گئے، جس کا اس آیت میں ذکر ہوا، ان کی امیت اور ان کی امیت میں کوئی فرق نہیں تھا، تو پھر ان پڑھ آدمیوں کو ایک ان پڑھ آدمی کیسے علم دے سکتا ہے؟ مجھے آپ ذرا سمجھائیے۔ یہ میں فی البدی بول رہا ہوں، میں کوئی سوچ کر نہیں آیا، میں تو سننے آیا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمتن گوش ہو جائیں اور ہمتن ہوش ہو جائیں۔ تو امیر مینائی نے خوب کہا تھا، آج یہ شعر سمجھ آیا کہ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے، ارے سبق بے پڑھے دیتے تھے، سبق بے پڑھے دیتے تھے، سبق بے پڑھے ہوئے۔ حضرت کا علم، ارے علم لدنی تھا اے امیر، اور دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے۔ بھائی پڑھے ہوئے اگر سبق دے دیں، درس دے دیں تو تعجب کیا ہے جی؟ اگر پڑھا ہوا کوئی عالم سبق دے دے تو تعجب کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ امیینہ میں سے ہے، ان پڑھ ہے، لیکن دیتے تھے سبق بے پڑھے ہوئے۔ ہاں ہاں دیتے تھے سبق، یہ ابو ہریرہ سے پوچھو، جناب فاروق اعظم سے پوچھو، خباب سے پوچھو، بلال سے پوچھو، عمار سے پوچھو، دیتے تھے سبق بے پڑھے ہوئے۔ ہاں سبق بے پڑھے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رسولوں کے ساتھ امی کا لفظ آ جائے تو رسولوں کے علم کا تو بہت بلند مقام ہے۔ سنیے نکتہ، رسولوں کے علم کا تو بہت بلند مقام ہے، ان کی ناخواندگی کا، ان پڑھ ہونے کا یہ مقام ہے کہ سبق بے پڑھے ہوئے دیتے تھے، سبق بے پڑھے ہوئے۔ ارے آپ سرکار مدینہ کے علم کی بات پوچھتے ہیں، بڑی شان ہے حضور کی۔ میں اس ہستی کا ذکر کرنے والا ہوں جو اپنے آپ کو نالین مصطفیٰ کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ نالین مصطفیٰ کے دھول کے برابر، گرد کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ میں اس کے علم کی بات کروں جو غلام ہے ان کا، جو ان کی آل بھی ہے اور ان کے علوم کا وارث بھی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو
دوران خطابت فضا میں جناب خضر کا گزر ہوا تو حضرت پیران پیر جناب محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کا تذکرہ فرما رہے تھے. جب دیکھا نا کہ جناب خضر گزر رہے ہیں تو پیران پیر نے آواز دی کہ کف یا اسرائیلیو اسمع کلام محمدی. اے اسرائیلی نیچے آ، محمدی کا کلام سن. جناب خضر علیہ السلام اتر آئے مجلس میں، شاملین مجلس میں ہو کر بیٹھ گئے اور سننے لگے جناب پیران پیر کے مواعظ حسنہ کو اور علوم کے وہ جو نکتے بیان کر رہے تھے. یہ تو اس کا مقام ہے جو اپنے آپ کو گرد نالین محمد بھی نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی گرد کے برابر بھی نہیں ہوں، تو ان کے علم کی بات کرتے ہو. ان کی ناخواندگی کا یہ عالم ہے کہ قرآن اچھا آپ یہ کہیں، میں ایک آپ پر سوال کرتا ہوں، سوال بھی ابھی آیا. علماء کا جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، میری کیسٹیں بفضل تعالیٰ دور دور جاتی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، اور جو ذوق والے ہیں وہ صرف سنتے ہی نہیں سر بھی دھنتے ہیں، اور عیب چین اس میں سے عیب چنتے ہیں. بھائی نبیوں میں عیب چننے والے موجود ہیں تو مجھ میں عیب چننے والے کی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو میں سوال کر رہا ہوں، دیکھیے تعارض نہیں ہوتا. آپ ایک یہاں ایک بات کریں وہاں ایک بات کریں تو دونوں کا اعتبار نہیں ہوگا. بھئی یہ کیسا آدمی ہے، یہاں یہ کہہ رہا ہے یہاں یہ کہہ رہا ہے. تھا کچھ بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. کتنیاں زبانہ نے کہ بلا ایک گال کریا کرو جی. تو مطلب ہے کہ بیان ایک ہی ہونا چاہیے. بھائی اسی رسول کے لیے جس کو یہاں امی کہہ رہا ہے اللہ، ان پڑھ کس کو کہتے ہیں آپ؟ جس کے پاس علم نہ ہو، پڑھا ہوا نہ ہو، ہیں جی، ان پڑھ ہو. لیکن یہاں اس کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، امی ناخواندہ لوگوں میں سے شمار کر رہا ہے جن کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. تو اسی رسول کے لیے فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. او میرے رسول، او آمنہ دے لال، او امت واسطے لجپال، ہیں جی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو تو نہیں جانتا تھا اللہ نے تجھے اس کا علم دے دیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہاں اللہ ان کو صاحب علم کہہ رہا ہے اور یہاں امی کہہ رہا ہے. یہ تضاد بیانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج ملحد یہی کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ قرآن میں تضاد بیانی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم، اچھی صورت، اچھے پیکر میں بھیجا اور پھر اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں بھیج دیا. اتنا اٹھا کر ایک دم پھینک دیا.
بھائی کوئی فرق تو رکھتے نا تھوڑا سا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کوئی اور دو چار آیتیں ہوتی، پھر ہم نے اس کو یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، اس کی بدلے میں ہم نے اس کو جہنم میں پھینکا، اور کوئی بات ہی نہیں کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. لو بھائی یہ کوئی بات ہوئی؟ انسان کی اچھی تعریف کی گئی. تو اس آیت کو بھی سمجھیں آپ. معاذ اللہ قرآن مجید کی کسی آیت میں تعارض نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری سمجھ میں قصور ہے. تو جو علم کا بڑا دعویٰ رکھتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں تو اس نبی کو اللہ نے علیم کہا ہے، وَعَلَّمَكَ، میں نے تجھے علم دے دیا، اور یہاں کا ہے فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان ان پڑھ لوگوں میں ہی ان پڑھ رسول بھیجا. اس کا میں آپ کو کوئی مفہوم بتا دوں ورنہ آپ شک میں رہیں گے. میں ہے دل کو میں بتا دوں اس کا مطلب کیا، کیونکہ میں نے سوال تو پیدا کر دیا ہے لیکن اس کا رفع کرنا بھی ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ ان پڑھ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. ان پڑھ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا قاعدہ ہے کہ انسان کے پاس جا کر پڑھتا ہے، انسان اس کو مدرس بن کر استاد بن کر اس کو پڑھاتا ہے، یہ میرا رسول ایسا ہے کہ اس نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوے تلمس تہ نہیں کیا. تو جو جہاں جانوے تلمس کسی استاد کے سامنے نہ تہ کرے اس کو لوگ ان پڑھ ہی شمار کرتے ہیں. بھائی کسی مکتب کا پڑھا ہوا نہیں ہے، تو یہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے، اسے میں نے علم دیا ہے. وہ علامہ کا میں نے علم دیا ہے. ہیں جی دیکھیں نا، ان پڑھ پڑھنے کے لیے کتابت ضروری ہے، علم کے لیے کتابت ضروری نہیں. بولے میں کیا آخیا؟ پڑھنے کے لیے کتابت ضروری ہے، لکھے ہوئے لفظ ہوں الف بے تے، کتابت ضروری ہے پڑھنے کے لیے. علم کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے. میں ذرا نکھےڑا گلاں تسی دسو، لکھے پڑھے لوگ پڑھ کے تے علم حاصل کرنے نا. لفظوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ مطالب سیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں پنڈی جاؤں گا، میں کا ایک معنی ہے، جاؤں گا کا ایک معنی ہے. تو اس سے ایک مفہوم نکلا کہ میں پنڈی جاؤں گا. گل جڑی سمجھ آ گئی نا تو اس کو کہتے ہیں مفہوم. میں پنڈی جاؤں گا یہ لفظ ہیں، تو لفظ پہلے انسان پڑھے گا تو مفہوم اس کے بعد آئے گا. لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مفہوم پہلے ہوتا ہے اور لفظ بعد آتے ہیں. دیکھیں میں اب بول رہا ہوں نا، مفہوم بیان کر رہا ہوں. علم میرا پہلے آ رہا ہے، بعد میں آپ لکھ رہے ہیں. پہلے میں بولوں گا، لکھیں گے آپ بعد میں، تو لفظ بعد آئے کہ نہیں؟ علم پہلے ہوا. اور ان کے علم کی کیا بات ہے؟ جس رسول کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کے علم کی کیا بات ہے؟ بھائی میں علماء سے پوچھوں گا، بھائی انہوں نے کہیں زانوے تلمس طے نہیں کیا اس رسول نے. بھائی یہ آپ حسن عقیدت سے کہہ رہے ہیں، آپ کی چونکہ نسبت ہے جناب رسالت میں آپ سے، تو آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں صاحب، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو درست کر لیں.
ویسے ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ قرآن کے بڑے مدعی ہیں، تو میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ اپنی عقیدے سے نہیں کہہ رہا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے پڑھنا سکھایا، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ بھائی پڑھنا سکھانے کے لیے مخاطب بھی تو کوئی ہونا چاہیے، انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے تو پہلے پڑھایا کسے ہے؟ الرحمن علم القرآن، جس نے پڑھنا سکھایا۔ یا اللہ پہلے انج آگ چھوڑے ہیں، الرحمن خلق الانسان علم القرآن، پئی وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس انسان کو پڑھنا سکھایا، پھر تو گل بڑھنی۔ اللہ آخر نہیں میں پہلے پڑھنا سکھایا ہے، تے بندے نہ ذکر کوئی نہیں، کساں سکھایا ہے؟ انسانہ تو بعد پیدا کیتا ہے۔ یہاں سے دو ثابت ہوئے نقطے، دو ثابت ہوئے نقطے کیا؟ کہ جو لوگ انکار حدیث کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے میرا نور اللہ نے پیدا کیا، وہ اس قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ علم القرآن، جس کو اللہ نے پڑھنا سکھایا وہ یہی نور محمدی تھا۔ ثابت یہ ہوا، دیکھیں میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، بھائی آپ بھی کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بھائی آپ شیخ القرآن سے ہی، ہم تو مرید القرآن ہیں۔ آپ شیخ القرآن ہیں کہلاتے ہیں اور ہم مرید القرآن ہیں، پیر ہو کر مرید القرآن ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے سکھایا، بھائی کسے سکھایا؟ کوئی تھا تو اس کو سکھایا نا۔ علم القرآن، پڑھنا سکھایا، پھر خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ ثابت ہوا کہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، انسان اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، یہ حضور نے سچ فرمایا، کیونکہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے۔ انسان کو بعد میں پیدا کیا اور نور محمد کو پہلے پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ فتمثل لها بشرا سویا، کہ جبریل نے تمثل اختیار کیا لباس بشریت کا، جب سیدہ مریم کے پاس آیا تو انسانی شکل میں آیا، تو نور ہو کر کثافت کو اختیار کیا۔ جسم تو کثیف ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے جی، تو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی حقیقت پر غور کرنے والوں، شک کرنے والوں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بشری پیکر میں ایک نورانی ذات ہے جس کی حقیقت نور ہے، تو یہ کیا مستبعد ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان، انسان کو تو میں نے بعد میں پیدا کیا، یہ پہلی شخصیت کون تھی جس کو پڑھایا؟ تو ثابت ہوا کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھا۔ بھائی میں معذرت چاہوں گا، مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ خلق الانسان، انسان اس کی حقیقت نہیں تھی، انسانیت، انسان ہونا یہ اس کی حقیقت نہیں، اس کی حقیقت جو انسان سے پہلے ہوتی ہے وہ تھی۔
انسان نور نہیں، انسان جسم ہے. یہ انسان کے روپ میں تو آیا جس طرح جبریل انسان کے روپ میں آیا، نور ہو کر بھی انسان کے روپ میں آیا. تو اس ذات کی بھی حقیقت انسانیت سے پہلے تھی، اور وہ تھی نورانیت. جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. تو اگر آپ کہیں جناب کہ اللہ کی نورانیت پر آپ گفتگو کریں، اللہ کیسا نور ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جبریل کیسے نور تھے جو لباس بشری میں بھی آ گئے، انسان بن کر آ گئے سامنے. یہ عجیب نور ہے. تو یہ آپ کے کہ اللہ کیا ہے، نور ہے. کیا ہے؟ اللہ تو نور کہتا ہے. اللہ نے تو چاند کو بھی نور کہا، بل قمر نورا. وہاں تو ٹھوس زمین ہے، اتنی غاریں ہیں، دھبے ہیں. تو کیا نور کے دھبے ہوتے ہیں؟ نہیں جی. تو اللہ نے اس کو بھی تو نور کہہ دیا نا، چاند کو. قرآن ہے والقمر نورا. تو اس پر دھبے ہونے کے باوجود آپ کو اعتراض نہیں اس کو نور کہنے میں، کیونکہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے. دھبے نظر آتے ہیں آپ کو، مٹی، ریت، غاریں ہیں جی. تو اب یہ جو اوپر گئے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا، تو اب یہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین پر انہوں نے پیشاب نہ کیا ہوگا؟ وہ تو انگریز تھے، وہ تو چیک کرنے کے لیے گئے، وہاں سے مٹی بھی لائے. تو پھر آپ کا کیا خیال؟ اللہ اسے نور کہہ رہا ہے اور انہوں نے نور کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نور کے ساتھ ان کفار نے کیا سلوک کیا؟ اوپر بھی گئے اور وہاں بول و براز بھی کیا، تھوکا بھی. بھائی تھوکا بھی ہوگا، آپ نے کو منع کیا انگریز کو کہ وہ چاند پر نہ تھوکے؟ وہ کہتے ہیں یہاں زمین سے تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پر آتی ہے، ہم نے تو چاند کے منہ پر جا کر تھوکا ہے. تو یہ کافروں کی عادت ہے، جو دین سے خارج ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ وہ نور کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو نور کے ساتھ، اور اللہ نے اس کو قمر کہا، نور کہا. تو کیا اللہ نے اس کو بھی نور کہا، نور و کتاب مبین بھی کہا، اور اللہ نور السماوات والارض بھی کہا؟ کیا ان تینوں نوروں کی حقیقت میں فرق نہیں ہے؟ چاند جسم ہے، کیا معاذ اللہ اللہ بھی جسم ہے؟ اللہ نے اپنے لیے بھی نور کہا، چاند کے لیے بھی نور کہا. تو پھر کیا یا برابر ہو گئے؟ تو آپ کو بھی بشر کہا، رسول کو بھی بشر کیا تھا، آپ برابر ہو گئے؟ بھائی وہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، لفظ کا اطلاق کیا ہے، اللہ کی نورانیت کہاں اور چاند بیچارے کی نورانیت کہاں؟ اللہ نے کرم سے بس اس پر لفظ نور کا اطلاق کر دیا ہے. اس کے دھبے ہیں، سیاہی ہے، غاریں ہیں، ریت ہے، پتھر ہے، ٹھوس جسم ہے، حادث ہے. اللہ قدیم ہے، دائمی ازلی ابدی لا اول لہ ولا آخر لہ. یہ اس کی ذات ہے، یہ تو حادث ہے. بھائی حادث چیز پر اللہ نے نور کے لفظ کا اطلاق کر دیا، خود پر بھی کر دیا. تو اب مجھے ذرا موحد صاحب یہ بتائیں
مدعی توحید یہ بتائیں کہ کیا ان نوروں میں فرق ہے کہ نہیں؟ چاند کے نور ہونے میں اور اللہ کے نور ہونے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر مجھے لکھ کر دیں نہیں فرق، پتہ بھی اپنا لکھیں، نام بھی لکھیں، گاؤں بھی لکھیں، پھر میں علماء امت سے فتویٰ لوں گا کہ ان کے متعلق آپ فتویٰ دیں۔ جو چاند کے نورانیت کو اور اللہ کی نورانیت کو برابر سمجھتا ہے، کیونکہ بھائی اس کو بھی تو قرآن میں اللہ نے نور کہا ہے نا، تو اللہ نے خود کو قرآن میں ہی نور کہا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو جب اس دو لفظوں کے بولے جانے کے باوجود کہ ایک نور کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بولا، ایک لفظ نور آپ نے چاند کے لیے بولا جو جسم ہے، حادث ہے، ریت ہے، بجری ہے وہاں، تو اس میں آپ کہتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے، کجا رام رام کجا ٹیں ٹیں۔ ہے نہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ نور اس کی شان اور یہ نور۔ تو بھائی میں بھی یہی کہتا ہوں نا، میں بھی یہی کہتا ہوں، اور سمجھ کرو، غور کرو، فرقوں میں کیوں پھنسے ہو؟ اوپر ہو کر قرآن کی بات سنو۔ یہ جو میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں، مہر علی کا لنگر پیش کر رہا ہوں، تو اس میں فرق ہے، کہاں وہ نور اور کہاں یہ چاند والا نور، کثیف نور۔ ادھر تکو میری طرف، کثیف نور، اللہ لطیف بعبادہ، کہاں وہ لطیف خبیر؟ بھئی اللہ کی ماہیت میں غور کرتے ہو کہ کیسا نور ہے؟ سمجھ کچھ ہو؟ ادھر دیکھو جی، ملو، پھر نگاہ ملاؤ۔ نظر کعبے میں اس بت پر پڑی ہے، کہاں جا کر میری قسمت لڑی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، سنیے میں کیا کہہ رہا تھا۔ ہاں، دونوں پر لفظ نور کا اطلاق ہوا۔ ذہن حاضر رکھا کرے، میں سوال بھی کرتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ ہاں، میری اتنی ہیلپ تو کرے نا، ایڈیاں سیٹاں کہن کے بیٹھے ہو بادشاہ، اٹے کٹے چنگے گدے گدے بیٹھے، تلے گدی رکھنے نہیں لوڑ ہی نہیں۔ ہاں جی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں پر، اللہ پر بھی، ہاں خدا کی حقیقت، اللہ کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ اللہ کی نورانیت کیسی ہے؟ بھائی سنو، سمجھ کچھ ہے تو اس میں غور کیا ہے، سمجھ کچھ ہے تو اس میں غور کیا ہے، سمجھ کچھ ہے تو اس میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، ارے خدا ہے اور کیا ہے۔ تو اللہ نے لفظ نور کا اطلاق کیا چاند پر بھی اپنے، کہاں جی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، توبہ توبہ، کافر ہو جائیں ہم۔ اگر اللہ کی نورانیت اور چاند کی نورانیت کو برابر مانے تو ہم کافر ہو جائیں۔ بھائی یہ جو آپ روز رٹ لگائے کرتے پھرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، بھائی ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔
ہے جی، تو اس لیے یہ جن رسول کو تم نور کہتے ہو وہ تو بشر ہے، قرآن کہتا ہے یہ تو بشر ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ان کی بشریت کا مقام اور ہے. ٹھیک ہے، صورت بشری میں تشریف لائے ہیں. ہائے ہائے، صورت بشری میں تشریف لایا ہے، پتہ نہیں کون تشریف لایا ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں 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 ہے. جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے. جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے. ہاں، کل انما انا بشر، جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے. دیکھو بھائی اللہ بسیاں بے دیتا جما چھوڑے تے سی کے کراں. یہی آیت سن کر ایک عاشق رسول اٹھا. اس نے کہا کہ کملی والا بشریت کے لباس میں آیا ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے. اور یہ ظاہر بین یہی دوڑتے رہے، گردان کرتے رہے، بشر 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 بشر. اے نہیں پتا جے کہ ہوتی حشر حشر حشر. رٹ لگی یہ بشرن بشرن بشرن. اے نہیں پتا کل قیامت والے دن کے اسی اسنا حشرن حشرن حشرن. سمجھ آئی؟ تے قبلہ اگر وہاں فرق ہے چاند اور اللہ کی نورانیت میں، تو یہاں محمد مصطفیٰ کی بشریت میں اور آپ اور میری بشریت میں اتنا فرق ہے جتنا اللہ اور چاند کی نورانیت میں فرق ہے. اب اس سے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر اب بھی نہیں سمجھے ہو تو جماندرو بدھو جمع تو ستیہ ناس کی تھی ماؤ جم کے تو دا. سمجھ آئی؟ اس سے اوپر میں نہیں بول سکتا. بندے نے پترا واسطے اتنا ہی کافی. در خانہ اگر قصص یک حرف بسست. آگے چلیے.
مطلب یہ ہوا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ثابت ہوا کہ یہ وہ ان پڑھ ہے، جہالت کا معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسی قرآن میں کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. یہاں علم کا ہے کہ میں نے تمہیں جو تو نہیں جانتا تھا، میں نے اے محمد عربی میں نے تجھے اس کا علم دے دیا. اور یہاں ان پڑھ کا یہ معنی نہیں جس طرح بعض جاہلوں نے کیا ہے اس کا ترجمہ، چرواہا اور بکریاں چرانے والا اور ان پڑھ. ان پڑھ تو نہیں ہے، اپنے آپ سمجھنا ہے. ان پڑھ تو کوئی یاد چھوڑے تے تو سختی آننا ہے، پوری نسل نہیں. تے تینے کو پوچھ کے نو کہ پہلیاں بچوں نر تے مادہ کون ہے، دس ماں علم تینڈا اتھے ہی ٹھس ہوئے ختم. تے اتھے سلیمان کو پوچھ نبیاں تے گل کرنا ہے. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. ہوش کر، کہاں بول رہا ہے تو؟ تجھے چیمٹیوں کا پتہ نہیں ہے، جانوروں کا پتہ نہیں ہے کہ ان میں مذکر کون ہے اور مؤنث کون ہے. اور علیم خبیر بنا ہوا ہے، شیخ القرآن کہلاتا ہے، شیخ الحدیث کہلاتا ہے. پگڑی باندھ کر، بڑی داڑھی رکھ کر. علم پگڑیوں اور داڑھیوں کا محتاج نہیں ہے. میں آج پگڑی نہیں بدی نہ ٹوپی پائی ہے، روپ بدلیا نا اپنا. بول رہے ہیں کہ نہیں؟ لباس کا محتاج نہیں ہے. بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، بہر طرزے کے خواہی جامہ می پوش، بہر طرزے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم. جے جے مرضی کپڑے پان، میں تو داتا نے انداز خرام دیکھ کے دا چھوڑنا کون جا رہا ہے. سمجھ آئی کہ ہویا کہ اے او امی ہے او مینا نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ان پڑھ ہے، عرف عام میں اس کو کہتے ہیں پڑھا ہوا جو کسی مکتب میں گیا ہو. یہ وہ رسول ہے جو کسی مکتب میں نہیں گیا. السلام امیوں استاد کل، السلام امیوں 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 استاد کل. آدم، نوح، ادریس، سلیمان، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، استاد کل. کملی وارے تو سب کا استاد ہے. تو
تو سب کا استاد ہے. تیری استادی کا دائرہ تیرے امت کے علماء تک محدود نہیں ہے بلکہ انبیاء ما سبق سب کے لیے استاد کل. یہ وہ امی ہے جو استاد کل ہے. ٹھیک ہے. ثابت ہوا کہ یہ یتلو علیہم آیات ہی کسی مکتب میں نہیں گیا مگر یتلو علیہم آیات ہی اللہ کی آیات ان پر پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے. کہتے ہیں محمد پاک رسول پاک کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی یزکیہم کا معنی مجھے کر کے بتائیے کہ یہ وہ رسول ہے جو ان امیین کو پاک کرتا ہے شرک سے, بدعقیدگی سے, بت پرستی سے, خود پرستی سے, نفس پرستی سے, دنیا پرستی سے. سب سے پاک کرتا ہے. تو پہلے پاک ہے تو دوسرے کو پاک کرتا ہے نا. کسی کپڑے دھونے واسطے ناپاک چیزاں دھونے واسطے پاک پانی نہیں لوڑو نہیں کہ ناپاک پانی ہے نہیں. کپڑے جے دھونے ہو منہ بھی دھونے ہو ہیں جی جے بھی ہے نے جے بھی ہے وہ دھونے تے ہو نا. تو مطلب ہے کہ آپ دھوتے ہیں تو پانی پاک لاتے ہیں. تو یہ نبی یہ امی جو ان کو پاک کرتا ہے تو پہلے خود پاک ہے, اس کی اصل پاک ہے, اس کی نسل پاک ہے, اس کی ذات پاک ہے, اس کی ہر چیز پاک ہے. سمجھ آئی؟ تو زکی یزکی. بھائی یہ پاک ان لوگوں کے لیے کوئی ضروری ہے نبیوں کے لیے؟ بھائی اللہ تعالی کی شان ہے, اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بھائی جس پر آپ کا ایمان ہے وہی میں چیز اب کہہ دیا. یا یحییٰ خذ یہ جو میں کتاب بھیج رہا ہوں وہی کر رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے تھامو, یاد کر لو, دل میں ذہن میں اتار لو. خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اور ان کو بچپنے میں نے نبوت دے دی. وآتیناہ الحکم صبیا, بچپنے میں نے اس کو نبوت دے دی. وہ دینے پہ آئے انسان کو. ربائی مجھے اپنی یاد آ گئی. انسان کو سوچ سے فضو دیتا ہے, الجھے ہوئے ذہن کو سکون دیتا ہے, الجھے ہوئے ذہن کو سکون دیتا ہے. انسان کو سوچ سے فضو دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. انسان کو سوچ سے فضو دیتا ہے. دیکھا ہوگا کبھی برستا